بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اور طالبات، آج ہم علامت حرف اس کے متعلق سبق پڑھیں گے علم النحو کلاس کے اعتبار سے۔ پہلے ہم نے علامت اسم پڑھا، پھر ہم نے علامت فعل پڑھی، آج ہم علامت حرف پڑھ رہے ہیں۔ اور حرف کی علامت کیا ہے کہ جس میں اسم اور فعل اس کی کوئی علامت نہ پائی جائے، علامت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی سب سے بنیادی طور پر علامت ہے کہ جس میں اسم اور فعل ان کی کوئی بھی علامت نہ پائی جائے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو لفظ اعراب اس پہ کروا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم سے ہم کھولتے ہیں یہ پارہ نمبر ہے 17، اقترب للناس۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اقترب فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے۔ للناس، الناس اسم ہے، الف لام ہے شروع میں۔ حساب اسم ہے کیونکہ مضاف ہو رہا ہے۔ ہم ضمیر اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے۔ واو، اب واو جو ہے اس میں علامات اسم میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ الف لام شروع میں ہے، نہ ہی جو ہے تنوین آخر میں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی گولتا ہے۔ اور اسی طرح فعل کی جو ہم نے علامتیں ابھی تک اجرا کیا ہے، جن کا کہ لمبی تا ہو، اس پر اعراب، اس پر حرکت آ جائے، زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک ہو۔ اسی طرح تائے ساکینہ آ جائے، لمبی تا ساکینہ ہو۔ اسی طرح حرف لم شروع میں آ جائے، حرف لن شروع میں آ جائے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کا وزن ہو، فعل مضارع کا وزن ہو، ان میں سے کوئی علامت نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حرف ہے واو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ یہ اس کی علامت علم نحو میں لکھی ہوئی ہے، اور اس علامت کو اگر آپ سمجھ لیں، آپ نے تلاش کرنا اسم اور فعل کی علامت کو۔ جہاں پہ اسم اور فعل کی علامت نہیں پائی جا رہی، وہاں پہ آپ بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے، وہ حرف ہے، نہ اسم ہے نہ فعل ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، علامت حرف اسم اور فعل کی کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری اس کی پہچان کیا ہے کہ حروف کی جتنی اقسام ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہو جائیں۔ مثال کے طور پر حروف جر ہیں، تو حروف جر 17 ہیں، ان میں سے ایک واو بھی ہے، ٹھیک ہے، واو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ واو عاطفہ ہے، حروف عاطفہ ہیں، ٹھیک ہے، حروف ناصبہ ہیں، حرف، اب جیسے لم یضرب، اب یضرب فعل ہے کیونکہ لم شروع میں ہے، اور لم کیا ہے؟ اب لم کے بارے میں غور کریں نا، یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، ایک تو وجہ یہ، دوسرا یہ حروف جازمہ میں سے۔ لن ینصر، اب ینصر فعل ہے، ہم نے وہ کر لیا، کیوں کہ اس کے شروع میں حرف لن آ رہا ہے، لیکن حرف لن کیا ہے؟ یہ حرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور دوسری وجہ کہ یہ کیا ہے؟ حروف ناصبہ میں سے۔ اسی طرح للناس میں لام ہے، اب لام حروف جارہ میں سے ہے، تو جہاں ہم دونوں وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ جہاں پہ کوئی ایک وجہ بھی جہاں پہ پائی جائے گی، آپ وہاں پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے حرف ہے، یا تو یہ کہہ لیں کہ فلاں حروف میں سے حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف ناصبہ ہے، حروف زائدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حروف جر ہے، حروف جازمہ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، حروف قسم ہیں، اب جیسے حروف عاطفہ واو ہے، تو جو بھی حرف عطف آ جائے، جو بھی حرف جر، حروف کے جتنی اقسام آپ نے علم النحو میں پڑھی ہیں، آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ حرف اس وجہ سے ہے کہ یہ فلاں قسم میں سے ہے، اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ تو یہ علامت حرف اگر آپ سمجھ لیں گی تو آپ کو اسم اور فعل کی علامتوں کے ہوتے ہوئے حرف سمجھ آ جائے گا۔ کیوں کہ جہاں پر آپ کو اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی، آپ کہیں گے، آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے چلتے ہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اب دیکھیں فی غفلت، فی، اب یہ فی کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ اسی طرح ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ما، یہ بھی حرف ہے۔ یہ من، ما نافیہ ہے، من یہ بھی حرف ہے۔ ذکر اسم ہے کیونکہ الف لام آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ من ربہم، من حرف ہے، کیونکہ حروف جارہ میں سے ہے۔ محدث الا، الا یہ حرف ہے کیونکہ حروف استثناء میں سے ہے۔ اسی طرح لاہیۃ قلوبہم، واو آ گیا دوبارہ۔ اسروا فعل ہے،
النجوہ اسم ہے، الذین اسم ہے، ظلموا فعل ہے، ٹھیک ہے، حل یہ حرف استفہام میں سے ہے، اسی طرح ھذا اسم اشارہ ہے، اسم ہے، الا یہ حرف ہے، بشر تنوین آ رہی، مثل مضاف ہے، کم ضمیر. تو یہ دیکھیں اب ایک ایک حرف آپ کے جو ہے نا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اسم، فعل اور حرف کے علامات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنے اس کو سمجھنے کی اور قرآن کریم اور حدیث طیبہ کو اس کے ذریعے جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.